बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। तमाम तारीफ़ें रब ताला की ज़ात के नाम जिसके कब्ज़े में हमारी जान है। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हुस्न इंसानियत, रहबर इंसानियत, वजह वजूद कायनात अहमद मुज्तबा हज़रत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम जिनके दम से कायनात में रंग है। प्रोग्राम फैज़ान रमज़ान में मैं हूँ आपका मेज़बान फ़रहान ख़ान। तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, यकीनन हमारे तमाम देखने वाले इस माह मुबारक की फ़ैज़ व बरक़ात से फ़ैज़याब हो रहे होंगे। हमारी दुआ है अल्लाह ताला इस एक एक घड़ी की रहमतें आपको अल्लाह ताला अता करे। आज के प्रोग्राम में हमारे मेहमान काबिल एहतराम मेहमान जो इस प्रोग्राम में हमारे साथ शरीक रहेंगे, मैं उनका तारुफ़ कराता चलूँ। जनाब ख्वाजा महमूद फ़रीदुद्दीन साहब, आप सजादा नशीन दरबार हज़रत ख्वाजा मोहम्मद यार फ़रीदी रहमतुल्लाह अलैह, गढ़ी शरीफ रहीम यार ख़ान, चेयरमैन फ़रीदी फाउंडेशन, चेयरमैन सूफ़ी मजलिस अमल और सूफ़ी स्कॉलर। अस्सलाम वालेकुम हुज़ूर, बड़ी मेहरबानी आपकी नवाजिश, आज आपने हमें वक्त अता फरमाया। दूसरे हमारे मेहमान डॉक्टर ख्वाजा नदीम साहब, इनसे भी हम बातचीत करेंगे रमज़ान के हवाले से और यकीनन जो हमारी सेहत है उसके हवाले से। डॉक्टर साहब, वेरी वार्म वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज हमारे साथ रूहानी डॉक्टर भी हैं, जिस्मानी डॉक्टर भी हैं और यकीनन हमारे देखने वाले फैज़याब होंगे दोनों तरीक़ों से। ख्वाजा साहब, रमज़ान मुबारक की बरकतों वाला महीना, एक एक पल रहमतें, एक एक पल अल्लाह पाक का करम और फ़ज़ल है। रमज़ान क्या सबक देता है, अगर हमारे देखने वालों को आप बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरहान साहब, बड़ा शुक्रिया उर्दू पॉइंट का इस प्रोग्राम में मुझे हिस्सा बनने का। जो आपने पैगाम का नाम देखा है ना, फैज़ान रमज़ान, ये बड़ा खूबसूरत नाम है। रमज़ान पूरा एक रहमत है, लेकिन फैज़ान रमज़ान उसकी बरकत है। अल्लाह ताला ने ये महीना हमारी रहमत तो बनाया, अब हमने इससे बरकतें हासिल करनी है। इसके हर इस नेकी से छोटी नेकी, बड़ी से बड़ी नेकी हमारे लिए बरकत कैसे बन सकती है, हमें इसकी कोशिश करनी है और बरकत ही इसका फैज़ान है। अल्लाह ताला ने ये इतना बड़ा महीना हमें दिया जिसमें नुज़ुल कुरान अल्लाह ताला ने इसी में नाजिल किया और इसके हर अशरा अल्लाह ताला ने रहमत से, बरकत से, बख्शिश से मंसूब कर दिया। इसकी एक एक नेकी आप देखें कि तफसील है कि अगर रोज़ा खोलते हो तो कितनी नेकी है, खुलवा देते हो तो कितनी नेकी है, खिदमत खल्क के इसमें क्या पैगाम आते हैं, आप ज़कात किस तरह, सदक़ात किस तरह लोगों पे ख़र्च करते हो। हर वो अमल जो हमारे दीन इस्लाम में था उसको पूरा प्रैक्टिस करने के लिए अल्लाह ताला ने एक महीना चुन के हमें दे दिया। पूरे साल किया। जो इंसान 11 महीने अपनी कोई कोताही कमी की वजह से अपने फ़राइज़ से पीछे हट गया, वो एक महीना ले ले, ये तुम्हें मौका दिया कि रहमत लो, बरकतें लो, फैज़ान लो और हर नेकियां अपनी समेट लो। जो कोताहियाँ हैं बल्कि पूरी तरह फरमा दिया कि तुम्हारे पिछले गुनाह बख्श दिए जाएंगे, यानी डिलीट ऑल। और अल्लाह ताला नई तरफ से अपने ज़िंदगी को मौका देता है। ये एक मौका है, एक चांस है हमें रमज़ान कि अपनी ज़िंदगियों की सिमत ठीक करो और अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने के लिए, उसकी रज़ा हासिल करने के लिए, ये जो हम भूख को, प्यास को हम अपनी उसकी बारगाह में पेश करते हैं, ये हमें तरस देता है कि हमने उसकी तरफ अपनी रज़ा को देना है, अपने उनकी तरफ रज़ा की ज़िंदगी गुजारनी है, उसकी रज़ा पे हमने ज़िंदगी गुजारनी है। ये एक दर्स है। सिर्फ भूखा रहना, प्यासा रहना इसका मकसद नहीं है। इसका मकसद ये है, इसका फैज़ान यही है, इसकी बरकत यही है कि उसकी खातिर सारी चीज़ें छोड़ दो, हत्ता कि तुम्हारा खाना पीना तक मैं तर्क कर दूँगा सिर्फ़ अपनी रज़ा के लिए। ये पैगाम अगर हम तक पहुँच गया तो यकीन करें रमज़ान की वो बरकतें हैं जो एक महीने में मिलती हैं, वो हमें पूरे साल, पूरे 11 महीने तक हमारी ज़िंदगियों में शामिल हो सकती है। सुभान अल्लाह, इसमें कोई शक नहीं है भाई साहब कि एक महीना अल्लाह ताला हमें अता करता है और वो महीना बरकतों वाला, रहमतों वाला, जिसमें हम जितनी अल्लाह की रहमतें और बरकतें समेट लें, मौका है हमारे लिए। डॉक्टर साहब, यकीनन रमज़ान का जो बाबरकत महीना है, इसमें सहरी और अफ्तारी का भी इंतज़ामात होता है। खाने पीने में भी बाज़ दफ़ा ये होता है कि एहतियात नहीं की जाती। आप क्या समझते हैं कि कितना परहेज़ करनी चाहिए, कितना इसके तकद्दुस तो होता ही है रमज़ान का, उसके साथ साथ जो खाने पीने के मामलात हैं, चूँकि आपके पास इन दिनों में मैंने सुना है मरीज़ भी बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक, आपने परहेज़ का जिक्र किया। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा परहेज़ इसमें नई चीज़ों से करना। जिस्म क्या करता है कि वो जो उसको आदत पड़ी होती है रूटीन की, उससे हट के जो चीज़ होगी वो गड़बड़ करेगी। मिसाल के तौर पे हम अगर तो सारा साल समोसे खाते हैं, पकौड़े खाते हैं, कतलम्मे खाते हैं, तो फिर हम
کھاتے رہیں. اگر ہم سارا سال پراٹھے کھاتے ہیں تو ہم پراٹھے کھاتے رہیں. تو یہ ایک بڑا کی ہے. لوگ تھوڑا سا یہ فوراً پوچھنا شروع کر دیتے ہیں کہ کیا کھائیں اور کیا نہ کھائیں. اتنا آسان اور سیدھا اس کا جواب ہے کہ جو پورا سال آپ کر رہے تھے وہی کریں, اور تقریباً منوان تھوڑا سا ڈفرینس آتا ہے, اور ایک ہفتے کے اندر اندر باڈی ایکلیمیٹائز ہو جاتی ہے. اور ڈی ٹاکس ہونا یعنی کہ ایک قسم کی صفائی کا عمل, یعنی جو شاید دین کو نہیں بھی سمجھتے, سائنٹسٹ نے کہا کہ ایک ہفتے کے اندر ڈی ٹاکس کا عمل. دیکھیں روحانی ایک پہلو ہے بہت بڑا, اور ایک جسمانی بھی پہلو ہے, کہ ظاہر ہے کہ وہ تو ایک اللہ نے حکم دے دیا تو تب تو آپ نے اتنی دیر کے لیے حلال چیز سے بھی رک جانا ہے جس کی اجازت تھی, لیکن اس کے بعد اس کے ایک ایڈیشنل بینیفٹس دیکھیں, ورنہ تو حکم آ گیا اور اب اس کی صحیح اور غلط کا فیصلہ نہیں ہم نے کرنا. تو جب آپ اس کے فضائل ویسے دیکھتے ہیں فزیکل باڈی پہ, بہت زبردست. تو اس لیے مین بات تو یہی ہے کہ تقریباً وہی اپنی رہے گا. روٹین نہیں خراب کر دینی چاہیے, کیونکہ اکثر جب افطاری سامنے ہوتی ہے خواجہ صاحب رہا نہیں جاتا, ٹھنڈا پانی فوراً پی لیا, پھر چکوریاں سموسے. اس میں فرق یہی آ جاتا ہے جی. دیکھیں ہمارا دل ضرور کرتا ہے کہ ہم فوراً کوئی میٹھی چیز لیں, اس لیے کہ وہ سمپل شوگر ہے, وہ جلدی سے, کیونکہ باڈی کی شوگر لیول کم ہوا ہوتا ہے, جلدی سے بوسٹ دیتی ہے. تو اس لیے کسی نے آپ کو یہ نہیں کبھی کہا ہوگا کہ میں نے سموسہ کھایا اور مجھے بہت طاقت آ گئی ہے. وہ ہمیشہ ہی کہتے ہیں کہ کھجور جس طرح ایک برکت بھی اور بہت مصنون ہے کہ اس سے کھولنا چاہیے, اور کسی نے روح افزا اگر یا کوئی شربت لے لیا ہے تو وہ جلدی سے انرجی محسوس کرتا ہے. لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ بہت سمپل شوگرز پھر بھی نہ لی جائیں. آپ کھجور سے اگر افطار کر لیا ہے تو بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ اس کے تھوڑی دیر کے بعد جو روٹین میں آپ کھانا کھاتے ہیں وہ کھا لیں. روٹین سے اپنی روٹین خراب نہیں کرنی ہے, وہ جو کہ بیماریوں کا سبب بھی بن جائے. یہ جو ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ اپنے آپ کو روکنا, روک لینا, اپنے نفس کو کہنا بھائی صبر کر لو, یہ صبر بڑا مشکل ہوتا ہے. یہ اس کے لیے ضروری ہے کہ اعتدال میں رہیں. یہ جو بات ڈاکٹر صاحب نے کی ہے بڑی خوبصورت کی ہے کہ کھانے پینے میں اعتدال رکھیں. آپ نے سارا دن بھوک پیاس برداشت کی ہے تو آپ کے سامنے اگر دسترخوان آ گیا ہے تو آپ اس پہ ٹوٹ نہ پڑیں, آپ پھر بھی اعتدال کا دامن نہ چھوڑیں. اور ہمارے صوفیہ میں تو یہ بات سمجھ جاتی ہے کہ رک جاؤ. اب جب رک جانا ہے تو ہر چیز سے رک جانا ہے, آپ اس پہ رک جائیں. اب یہ کہتے ہیں نا جی حلال ہے یہ حرام ہے, ہمارے صوفیہ میں کہتے ہیں جو پسند ہے اور ناپسند ہے, یعنی اللہ کو جو ناپسند ہے وہ نہیں کرنا اور جو پسند ہے وہ کرنا ہے. یہی حلال ہے اور یہی حرام ہے. اللہ فرماتا ہے کہ روزے دار کو 2 خوشخبریاں میں دیتا ہوں, 2 اس کو کمالات نصیب ہوں گے. ایک جب وہ افطار کے وقت افطاری کرے گا, اور ایک جب مجھ سے ملاقات کرے گا. یہ اسے 2 خوبصورتیاں, اور یہ صرف روزے دار ہی سمجھ سکتا ہے کہ افطاری کے وقت اسے افطار کی کتنی خوشی ہوگی اور اللہ سے ملاقات کی کتنی خوشی ہوگی. یہ لطیف ایک خوشبو ہے جو اللہ تعالیٰ نے اسے انعام دیا. قرآن پاک کو جب ہم پڑھتے ہیں ہر نیکی کا, ہر عمل کا اجر وہاں پہ تفصیل سے لکھ دیا ہے. تم کسی کو یہ دیتے ہو تو یہ اجر ہوگا, جنتوں میں یہ تمہیں دیا جائے گا, یہ دیا جائے گا. لیکن جب رمضان کی بات آئی اور روزے کی بات آئی تو اللہ کیا فرماتا ہے, روزہ میرے لیے, اس کا اجر میں ہی دوں گا. اس کا اجر میں ہی دوں گا. اور وہ کیا اجر ہوگا, فرمایا جب دیدار کرے گا میرا, اور اس وقت کرے گا جب افطار کی لطف کا حاصل کرے گا. یہ ایک خوبصورت اللہ تعالیٰ کا ڈائریکٹ ایک رابطہ روزے دار سے, یعنی بال واسطہ کوئی واسطہ نہیں کہ میں ہی اس کا اجر دوں گا اور یہ میرے لیے ہی ہے. حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا یہ انداز دیکھیں, فرمایا کہ جو روزے دار کے منہ کی وہ جو خوشبو اور بدبو ہوتی ہے وہ میرے لیے مشک ہوتی ہے, میرے لیے خوشبو ہوتی ہے. اللہ پاک یہ بات کہہ رہے ہیں. یہ بڑی بات ہے, یہ بڑی بات ہے کہ یہ محبت کا ایک عظیم ایک پہلو ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے روزے دار سے اتنا پیار کرتا ہے کہ اس کی ہر ایک چیز کو اس طرح سے بیان کرتا ہے کہ اس کی جو منہ سے بدبو آتی ہے میرے لیے وہ خوشبو ہوتی ہے اور مجھے بڑی پسند ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بہت خوب, بہت خوب, بہت خوب. ڈاکٹر صاحب ٹھنڈا پانی اکثر پیا جاتا ہے, گلے خراب ہو جاتے ہیں, وزن بھی بڑھ جاتا ہے رمضان میں. وہ کہتے ہیں کہ رمضان کے اندر روزے رکھے جاتے ہیں 30 دن 29 دن, خالی پیٹ رہتا ہے لیکن وزن بڑھ جاتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ وجہ ہے کہ ایک جس طرح کار کی ریس آپ نے دیکھی ہوگی, اس پہ وہ 1 کے قریب ہوتی ہے, 1000 RPM پہ ہوتا ہے نا, اسی طرح ایک جسم کی بھی ایک سپیڈ سی ہے, جس طرح کوئی مشین چل رہی ہو, تو اس کو بیزل میٹابولک ریٹ کہتے ہیں. جب ہم روزے کے حالت میں ہوتے ہیں نا تو بیزل میٹابولک ریٹ جو ہے نا, یعنی وہ جو ایک ریس تھی سمجھے کار کی یا جسم کی, وہ سلو ہو جاتی ہے.
وہ اس لیے ہوتی ہے کہ وہ محسوس کرتی ہے، جسم محسوس کرتا ہے کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں تو میں نے انرجی کنزرو کرنی ہے، اس سے بجائے انرجی ضائع ہونے کے وہ کنزرو ہوتی چلی جا رہی ہوتی ہے، اور ہم ایک تو سحری میں خوب کھا پی رہے ہوتے ہیں کہ بھوک نہ لگے، جس طرح پراٹھا کھا لیا، اس میں آپ کو پتہ ہی ہے آئل کی وجہ سے ذرا زیادہ دیر تک ٹائم لگتا ہے بھوک لگنے میں، اور افطاری میں بھی بہت زیادہ کھا لیا، لیکن وہ باڈی نے اپنی وہ ریس کم کر لی ہوئی، یعنی کیلریز خرچ کم ہو رہی ہیں، کھا زیادہ رہے ہیں، تو الٹیمیٹلی وہ پھر وزن بڑھ رہا ہے۔ تو بیسک یہ ہے کہ ہمیشہ یہ سمجھ لینا چاہیے، جس طرح ایک ضمنی بات کر رہا ہوں کہ کئی لوگ کہتے ہیں جی ہم نے تھوڑا وزن کم کرنا ہے تو ہم صبح ناشتہ نہیں کرتے، تو وہ ایک غلط اپروچ ہے، اس لیے کہ جب وہ ناشتہ نہیں کرتے باڈی اسی سلو ریس پہ چلی جاتی ہے، اور بجائے وزن کم ہونے کے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، وہ حیران ہوتے ہیں کہ یار کچھ بھی نہیں کھایا اور وزن بڑھ گیا۔ تو یہ ایک روزوں کی خوبصورتی ہے کہ آپ نارمل کھانا کھائیں تو نہ وزن گھٹے گا نہ کم ہوگا، وہ زبردست سے روح کے معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ تو لوگ یہ نہیں سمجھتے، وہ اس میں ڈر کے شاید پانی بھی زیادہ پی لیتے، کھانا بھی زیادہ کھا لیتے ہیں، بھی اسی طرح کر لیتے، افطاری بھی اور کھانا بھی۔ تو یہ دونوں چیزیں آپ نہ کر کے دیکھ لیں کسی دن، تو پتہ چل جائے گا کہ فرق تو صرف آٹومیٹکلی بڑے لائٹ اپنے آپ کو محسوس کریں گے، مطلب آپ کے اوپر بوجھ نہیں ہوگا، بوجھل نہیں ہوگا، آپ آرام سے اپنی عبادات بھی کریں گے، اور نیند بھی زیادہ۔ پہلے ہم کہہ رہے تھے کہ شاید شام ڈھلے شاید تھوڑا سا منہ شاید خشک ہوتا ہے، لیکن یہ اللہ کا کوئی خاص معاملہ ہے کہ اگر آپ تھوڑا سا توجہ اس چیز پہ لے آئیں کہ یہ کتنی زبردست نعمت ہے ہمارے لیے، جس نے ڈی ٹاکس بھی کرنا ہے، صرف باڈی کو نہیں بلکہ سول کو بھی، تو کچھ نہیں ہوتا، گرمی سردی نہیں ہوتا نا، کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بجا فرمایا آپ نے، بہت بالکل فرید صاحب نے بالکل صحیح کہا تھا۔ ہم تو اس چیز پہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنہیں ہمیں پیدا کیا ہے اور جس نے ہمیں بنایا ہے، اس نے تمام ضروریات کو دیکھ کے بنایا ہے۔ اب جب اس نے فرض کر دیا ہے تو اس نے تو کسی حکمت سے کیا ہے نا، بغیر حکمت سے تو وہ کر نہیں سکتا کہ وہ اپنے بندے کو بھوکا پیاسا رکھے اور اسے کمزور ہونے دے، ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ جو صحت دیتا ہے، جو بناتا ہے، جو تندرستی دیتا ہے، وہ اس چیز کا خیال رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، حکمت بھی ہے، روحانیت بھی ہے، اور اجر بھی ہے، ثواب بھی ہے، اور کتنا کچھ ہے اس کے اندر۔ آپ دیکھیں کہ اللہ پاک نے انسان کے لیے کتنا کچھ اس ماہ مبارک میں عطا کر دیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جو عبادات عام دنوں میں کرتے ہیں، ہم اس مہینے میں ایک کام کر لیں، اس عبادت کو محبت سے کر لیں، سبحان اللہ، اللہ کی خوشنودی کے لیے کر دیں۔ بے شک روٹین میں ہم کرتے نیت تو ہیں، ہماری یہ ہونی چاہیے، نیت ہماری یہ ہونی چاہیے کہ ہم پہ یہ کوئی تھوپ نہیں دی گیا کہ تو اللہ فرماتا ہے نا تم سے پہلے بھی لوگوں پہ فرض کر دی گئے ہیں، پریشان نہ ہو، تم پہ بھی فرض کر دی۔ ہم اس کو سمجھیں کہ یہ ہمارے اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کے قریب ہونے کے لیے، اس کے قرب ہونے کے لیے ایک پریکٹس ہے، سبحان اللہ، اور ہم وہ کریں اور اس کے اچھے انداز سے کریں۔ کر تو ہم ویسے ہی رہے ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں، ہم صوفیاء یہ کہا کرتے ہیں کہ رمضان میں وہی عمل ہوتا ہے جو عام دنوں میں ہوتا ہے، لیکن وہ قبول ہوتا ہے، یہ مقبول ہوتا ہے۔ قبول ہو جانا اور مقبول ہو جانا یہ ایک دونوں الگ الگ چیز ہے۔ وہی نماز فرض ہے لیکن رمضان میں وہ مقبول ہو گئی ہے، وہ اگریڈ ہے، وہ پاس ہے، اس کی برکتیں اسی وقت حاصل ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ جو میرے سے لے کر رہا ہے میں اس کے لیے کر رہا ہوں، جو میرا ذکر کر رہا ہے میں اس کا ذکر کر رہا ہوں۔ حضرت بابا فرید گنج شکر سرکار پاک پتر شریف علیہ اب یا اللہ کر رہے تھے، تو کسی بندے نے پوچھا کہ اس وقت اللہ کیا کر رہے، تو فرمایا یا فرید یا فرید، میں اس کا ذکر کر رہا ہوں، وہ میرا ذکر کر رہا ہے، میں اللہ کر رہا ہوں، وہ فرید کر رہا ہے۔ ہم جتنا حصہ اپنی زندگی میں اللہ کا رکھتے ہیں، اللہ ہی اتنا حصہ ہمارا اپنی زندگی میں رکھتا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہی اپنی رحمتیں اور برکتیں اپنے پاس ہمارے لیے رکھتا ہے جتنا ہم اس کی خوشنودی اور اس کی رضا کے لیے کام کریں۔ ادھر میں اپنے ناظرین کو یہ بات فرید صاحب نے جو فرمائی، نیت، عملوں کا دارمدار نیتوں پر ہے، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو اگر ہم اپنے اعمال کو، اپنے کام کاج کو، عبادات کو خلوص سے نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ کر لیں، یقیناً اللہ پاک کی بارگاہ میں جس طرح آپ نے فرمایا مقبول ہے، وہ عبادت مقبول ہے اگر اس میں نیت میں اخلاص ہے۔ ڈاکٹر صاحب، کس طرح کے مریض زیادہ تر آپ کے پاس آتے ہیں آج کل، خاص طور پر رمضان میں؟ بہت دیر پیٹ خالی رہتا ہے، اس کے بعد وہ بازاری چیزیں کھا لیتے ہیں، تو اس سے ظاہر ہے کہ کچھ کا سٹمک اپسیٹ ہو جاتا ہے، کچھ بلوٹنگ یعنی اس طرح پھلاہٹ سی آ گئی۔ اچھا، بازاری چیزوں سے کیا مراد آپ کی؟ بازاری چیزیں یہ ہے جی، دیکھیں ایک تو روٹین، کھانا بھی بازار کا بھی، روٹین کی چیزیں لوگ بنانے والے ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ پورا سال سموسے بناتے ہیں یا یہ پکوڑے بناتے ہیں، اور کچھ مشروم گروتھس ہو جاتی ہیں کہ جو لوگ کبھی بھی نہیں بناتے، وہ اس کی کیونکہ کھپت بڑھ جاتی ہے، تو وہ روٹین کے لوگوں سے ہٹ کے بھی لوگ بازار میں چاٹ اور
दही भल्ले और समोसे हो गए, और चकोरियाँ तो होगी, उसमें उनके लिए मुमकिन नहीं होता कि उसकी सफाई का उतना ध्यान रख सके। अच्छा। और फिर मैंने आपको कहा कि जिस्म की रूटीन से मामला हट जाता है कि आपने 16-17 घंटे तो कुछ खाया नहीं, उसके बाद आपने वो चीज़ खाई जिसको जिस्म की आदत नहीं थी, तो उससे क्या होता है, या पेट ख़राब हो जाता है या एक गैस की फीलिंग और ये इस किस्म के मामला। और फिर एक ये भी है कि कुछ लोग उसकी फ़िज़िकल वजह से अपने ऊपर तारी सा कर लेते हैं, तो कोई कमज़ोरियाँ और इस किस्म की यूजुअली बातें तो मेंटली भी लोगों के ऊपर स्ट्रेस हो उससे- जाता है, जी। डर जाते हैं, खौफजदा हो जाते हैं कि जी ये खा लिया तो अब इसकी वजह से आपको यही फूड पॉइजनिंग का भी। इसका अजीब बस इसी किस्म का कुछ जो वो उनको सूट नहीं करती चीज़, तो उसी से कोई फूड पॉइजनिंग कह लें या आप गैस्ट्रोइंट्राइटिस सा कह लें। तो Right. गैस्ट्रो हम छोटा सा कहते हैं, लेकिन इसकी दूसरी तरफ मैं ज़रूर बताना चाहूँगा जिसका फरीद साहब से ताल्लुक़ है, कि जब कोई फ़ैसला कर लेता ना कि अल्लाह ताला ने हमें एक ख़ास मौका दिया उसकी अताअत करने का, कि हमने एक चीज़ जो हम खा सकते थे एक ख़ास मुद्दत के लिए उसको रोक दिया गया। तो मैंने देखा है कि शुगर के और ब्लड प्रेशर के मरीज़ जिनको हम अभी थोड़ा वज़न कर रहे होते हैं कि किस तरह से उनको कोई एडजस्ट करना है, वो मुस्कुरा के हमें आके बताते हैं, अगर वो कुछ दिन बाद आए हैं, कि जी हम रोज़ा रख रहे हैं और हमें कोई मसला नहीं हुआ। अच्छा। तो ये फ़ैसला आपके जिस्म का फ़ैसला इधर से हो जाता है। तो वो मैंने देखा जी बेइंतहा हिम्मत लोगों में, और अभी भी एक ख़ास उसका एहतराम, और ये ऐसे ही सिलसिले चलते रहें और बरकत इसकी चलती। बेशक की बरकत है, और हर लम्हा हर घड़ी इसकी बरकत है। भाई साहब, औलिया अल्लाह की जो ज़िंदगी देखते हैं, और ख़ास तौर पे आप का एक गहरा ताल्लुक़ है एक घराने से, सजादा नशीन है आप, दरबार हज़रत ख्वाजा मोहम्मद यार फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह। आपने कैसे पाया बुज़ुर्गान दीन रमज़ान को किस तरह गुजारते हैं, और सूफ़ी का क्या तरीक़ाकार होता है, और हमारे नाज़रीन को ये भी बताएं सूफ़ी होता क्या है और कौन है सूफ़ी? बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरह रमज़ान में बहुत सारे नेमतें, बहुत सारी नेकियां, बहुत सारे अमाल बरकतों वाले अल्लाह ताला ने पेश दर पेश हमें दिए, करने के मौके दिए, सूफिया ने जो इसमें से निकाला वो खिदमत खल्क को निकाला। सुभान अल्लाह। सूफ़ी इंसान दोस्ती पे बैठा होता है, उसको चाहिए होता है कि वो इंसान से जुड़े, उस इंसान से जुड़े जो तबके में हमारा बिल्कुल निचली सतह पे है, गरीब गुरबा मस्कीनों में रहे। सूफ़ी जो होता है वो रमज़ान में खिदमत खल्क पे ज़्यादा ज़ोर देता है। हम इनफरादी तौर पे रमज़ान को मनाते हैं, अपनी बख्शिशों के लिए दुआएं भी करते हैं, करवाते भी हैं, तस्बीहात भी करते हैं, आप नेकियां भी करते हैं, लेकिन सूफ़ी इज्तमाही तौर पे बैठा होता है, वो सबकी खैर मांग रहा होता है, वो अपनी खैर के साथ साथ सबको खिला रहा होता है, सबको पिला रहा होता है। आस्थाने पे इफ्तारियों के दस्तरखान वसी कर देते हैं, जो खैर के काम 11 महीने में चल रहे होते हैं उनमें और वसी वसअत इख्तियार कर देते हैं। तो ये सूफ़ीज़म में ये तो खिदमत खल्क का जज्बा पेश होता है कि इंसान को इंसान से आसानी कैसे देनी है, आसानियाँ कैसे देनी है, उसकी ज़िंदगी को आसान कैसे करना है, इस चीज़ पे उन्होंने फ़ोकस किया होता है। रमज़ान में कोशिश यही होती है कि जिस तरह पूरी दुनिया, पूरे उम्मत मुस्लिमा एक नेकी की तरफ राग़िब हुए होते हैं, तो सूफ़ी उनको एक सिमत दे देता है कि आप खिदमत खल्क पे आ जाओ, सुभान अल्लाह। आप ईमान को जो ताज़ा हुआ है इसको इस तरफ लगा दो, जो इंसान दोस्ती है, इंसान जज्बा है, खिदमत खल्क है, इफ्तारियाँ करवानी, रोज़े रखने। आप देखें दीन में बरकतें क्या हैं कि अगर तुम रोज़ा रखते हो और इफ्तार करते हो तुम्हें नेकी मिल गई, लेकिन तुमने किसी को इफ्तारी करा दी तो उतनी ही नेकी उसको मिल गई, सुभान अल्लाह। और उतनी ही नेकी तुम्हें मिल गई, बल्कि नेकी में इजाफा हो गया। इससे बड़ी बरकत क्या हो सकती कि जो आप अमल अपने लिए कर रहे हैं वो दूसरे के लिए भी कर रहे हैं, तो दुगना हो रहा है। क्या बात है। ये कितनी बड़ी खूबसूरती है। तो इसको जितना हो सके इसका लम्हा अल्लाह ताला की खुशनुदी और रज़ा के लिए गुजारें। सूफिया ने तो खिदमत खल्क का पैगाम दिया है इसे। बेशक सूफ़ी जो होता है वो हर मिजाज, हर मसलक में इसी तरह फैल जाता है। खिदमत खल्क उसका शौर होता है। मेरी नज़र में सूफ़ी हुआ है जिसकी ज़ात से किसी को कोई फ़ायदा हासिल हो रहा है, वो सूफ़ी है, और बिला गर्ज़ हो रहा है। यहाँ पे लोग अपने एक और अहम बात करूँगा, यहाँ पे जो रमज़ान में रियाकारियाँ होती हैं, हमें उससे भी इज्तनाब करना चाहिए। मैं अक्सर देखता हूँ कि बड़ी बड़ी दस्तरखान, बड़ी बड़ी वो चीज़ें करके और वो शो कराते हैं, वो दिखाते हैं। अल्लाह ताला को ये पसंद नहीं है। यानी ये बड़ा ही एक गलत बात है कि आप अपनी नेकी देख रहे हैं। और मिसाल एक मैं आपको अजीब दूंगा कि एक आदमी 10 रुपये मस्जिद को देने गया और उसने पूछा स्पीकर ठीक है, उसने कहा स्पीकर ठीक है, उन्होंने कहा वापस दो। मैं 10 रुपये भी दूँ और ऐलान भी ना हो, तो उस तरह की नेकी से अल्लाह ताला हमें महफूज करे।
ہمیں وہ پوشیدہ نیکیاں کرنی چاہیے، دکھاوا نہیں کرنا چاہیے کہ ایک تھیلا 10 کلو کا تقسیم کر رہے ہیں تو 10 ہاتھ اس کو لگا کے کھڑے ہیں، تو وہ مناسب اچھا، نہیں اس ہے۔ میں ایک نیت بھی تو ہو سکتی ہے نا، اگر کوئی اس نیت سے کہہ رہا ہے کہ اللہ پاک کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے میں لوگوں میں بانٹ رہا ہوں، اب اس میں اگر لائن لگی ہوئی ہے تو ہم تھوڑا سا یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اس پہ شک نہیں کر سکتے، ہمیں اس کی نیت کا نہیں پتا وہ کس نیت سے کر رہا ہے۔ یہ تو بڑی اچھی بات ہے، نیت پہ ہم شک نہیں کر سکتے، لیکن عمل اس طرح سے نہ کریں کہ اس کا پیغام آپ لوگوں تک غلط جائے، یہ اس طرح سے اس پہ اجتناب کرنا چاہیے۔ نیت آپ کی اللہ جانتا ہے، وہ کسی کو بھی علم نہیں ہے، مجھے کہ آپ کی نیت کا علم نہیں ہے کہ کیا ہے، وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن اس طرح سے عمل نہ کریں کہ جو کسی کو آپ تکلیف دیں، کسی کی عزت کو آپ حد تک محسوس ہو، یا کسی کی جو ذات کی کردار ہے وہ مشکوک ہو، وہ نہ مطلب عزت اور احترام و احترام تکریم کے ساتھ، تقدیس کے ساتھ عزت نفس مجروح نہ ہو، عزت کسی نفس کی۔ مجروح کیا نہ ہو، بات ہے، بالکل اس انداز کو اگر اپنا لیں تو اس میں اور خوبصورتی آ جائے گی، اللہ تعالیٰ وہ برکتیں اور نازل کر دے گا، کیونکہ یہ فیضان رمضان جو ہے یہ برکت ہے، بے شک رحمت تو ہے ہی ہے لیکن اس میں برکت بھی ہے۔ بے شک بے شک۔ ڈاکٹر صاحب کیا پریکاشنز ہونی چاہیے رمضان میں روزہ دار کے لیے، کھاتے وقت، افطاری کرتے وقت، اگر اللہ نہ کرے کوئی بیماری آ جائے تو اس میں بھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنی پریکاشنز ہونی چاہیے، احتیاط برتنی چاہیے؟ دیکھیں اب گرمیوں کے کیونکہ روزے چل رہے ہیں تو کئی لوگ یہ غلطی کر دیتے ہیں کہ کوئی صبح سے ہی کوئی بازاری چیز جس طرح نہاری اور باقی چیزیں جو ملتی ہیں، ایون پیزاز اور یہ ساری چیزیں آ گئی ہیں جس میں بہت زیادہ نمک ہوتا ہے، وہ کھولنے کے وقت بھی اور سحری میں بھی اگر ہم وہ چیزیں لے لیتے ہیں تو وہ بجائے پیاس کم کرنے کے وہ پیاس بڑھائے گا، یعنی ہمیں پوٹیسیم والی چیزیں چاہیے، جس طرح کیلا بہت اچھی سورس ہے اور کھجور بہت اچھی سورس ہے، اس لیے کیلے اور کھجور جو ہیں وہ آپ صبح اور شام دونوں ٹائم پہ لیں گے تو بہت فرق اس لیے پڑ جاتا ہے کہ اس سے پانی باڈی کا ریٹین ہوتا ہے، یعنی ہمیں تھوڑی سی سائنٹیفک اگر یہ چیز دیکھنا چاہیں، اور پھر صبح جس طرح کوئی بھی آپ کی سادہ روٹی، ابلے ہوئے چاول، کوئی سبزی یا آلو یا کوئی لائٹ سی چیز آپ نے لے لی ہے تو وہ سارا دن اس کا اثر رہے گا، ضروری نہیں کہ آپ صرف پراٹھوں کے ساتھ ہی روزہ۔ پراٹھوں سے کیوں سب ڈاکٹرز جو ہے نا بھگاتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ دیکھیں اس میں کیلریز ڈبل ہوتی ہیں نا، تو ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ تبھی وہ ذرا بھاری پن سا رہتا ہے اور پتہ لگتا ہے کہ شاید اس کو گھلنے میں ٹائم لگتا ہے، ذہنی طور پہ بھی بندہ مطمئن ہو جاتا ہے، اس میں گھلنے میں کچھ سٹائٹی ہو جاتی ہے نا، بھوک ذرا مر جاتی وقتی طور پہ، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ کانسیپٹ نہیں ہے نا اس کا، روزے کا تو کانسیپٹ ہی ہے نہیں، اتنا شاندار وہ باڈی ایڈجسٹ کرتی ہے کچھ دنوں کے اندر کہ وہ جب آپ کو ایک فیصلہ ہو گیا ہے تو پھر آپ کرتے ہیں۔ اب جس طرح تھوڑی ہٹ کے بعد بتانے لگوں، اشارے آپ کو پتہ ہے کہ ہر صورت اگر کیمرے اب انہوں نے لگا دی ہے، تصویر اتر جاتی ہے تو آپ کو ایک ایکلیمیٹائز ہو گئے ہیں کہ بس یہ اشارے پہ رکنا ہے اتنی دیر اور چلنا ہے، تو جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہو گیا ہے اور آپ نے ایک فیصلہ کر لیا کانشیس کہ یہ کرنا ہے، تو پھر یہ چھوٹی چیزیں جو میں نے آپ کو نمک کے حوالے سے بتا دی، تھوڑا پوٹیسیم، یہ تھوڑی سی چینجز تو آپ کر لیں، باقی کچھ بھی نہیں ہے، باڈی بالکل اس کے ساتھ صحیح چلتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، اعتدال میں پانی لیں بس۔ بالکل جی، اعتدال میں پانی لیں، اعتدال میں سب کچھ کریں، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ خواجہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، اس امید کے ساتھ کہ ہم آپ کو زحمت دیں گے، آپ تشریف لائیں گے، آپ سے مزید گفتگو کریں گے، صوفیہ کے حوالے سے بھی بہت سی گفتگو ہے جو آپ سے کریں گے۔ خواجہ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا بھی، خواجہ ڈاکٹر ندیم صاحب ہمارے ساتھ، آپ دونوں حضرات کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ نیکسٹ نشست میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ میں بھی آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا جاتے جاتے، بس یہی بات میرے جو مہمان انہوں نے کہی، اعتدال کے ساتھ ہر کام میں اعتدال بہت ضروری ہے، اور یقیناً رمضان کا مہینہ برکتوں والا مہینہ، رحمتوں والا مہینہ، جہاں پہ ایک ایک گھڑی اللہ پاک کی رحمتیں برس رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگیوں میں آسانی عطا فرمائے، اور اس رحمتوں برکتوں والے مہینے کے تقدس اور اس کے احترام کی توفیق ہمیں عطا فرمائے۔ اپنے میزبان فرحان خان کو پروگرام فیضان رمضان سے دیجیے گا اجازت۔ زندگی نے اتباع کی، سانسوں نے وفا کی، آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ ٹل دین اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔